تو یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، جو دین پہ چلتا ہے لوگوں کو دقیانوس اور شدت پسند کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یعنی لوگ اس کو دقیانوس یا شدت پسند کیوں سمجھتے ہیں؟ تو یہ کیونکہ اسی آیت سے متعلق ہے نا. کچھ تو پاگل سمجھتے ہیں، کچھ دقیانوس اور کچھ شدت پسند. تو یہ ایک ہی چیز کے تین مختلف نام ہیں. شدت پسند بھی پاگل ہوتا ہے، دقیانوس بھی پاگل ہوتا ہے، اور پاگل تو ویسے ہی پاگل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. پاگل پنے کے مختلف اثرات ہیں. تو ایک بات سمجھ لیں کہ ان میں اکثر حقیقت بھی ہوتی ہے. وہ واقعی پاگل ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نے تفصیل سے اس پر بیان کیا تھا. جب بھی آپ کسی بھی چیز کو آدھا فالو کریں گے، پورے احکام نہیں لیں گے، تو وہ پاگل پنے کی سی ایک صورت ہی بن جائے گی. تو ہمارے ہاں جو دیندار حضرات ہیں، جو دیندار کہلاتے ہیں، جن کی وضاحت دینداروں جیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا، نماز روزے کے پابند ہیں، جو ایک ظاہری علامتیں ہیں دین کی، ان میں بعض لوگوں میں واقعی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، اور بالکل صحیح کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام پہ چلنے والا پاگل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. دیکھو پورا، یعنی آپ اگر کوئی غیر مسلم ہو، اللہ نہ کرے، تو پورے غیر مسلم ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی ان کا یہ نظریہ ہے. یا پورے مسلمان ہو جاؤ تو بھی لوگ کہیں گے. آدھا آدھا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا فالٹ جو دینداروں میں پایا جاتا ہے، جو تقریباً یوں سمجھیں کہ سب میں ہی نظر آتا ہے، بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، وہ ہے توکل کی غلط ڈیفینیشن. توکل کی غلط ڈیفینیشن اس چیز میں تقریباً سب ہیں. نمبر 2، معاملات میں گڑبڑ. دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے، عبادت تک. معاملات میں کیا معاملہ ہے؟ معاملات سمجھتے ہیں یعنی وہ احکام جن کا لوگوں سے تعلق ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، حقوق و لباس سے تعلق ہے، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، یا کوئی ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ. ان معاملات میں جتنی اہمیت سے اسلام نے ان معاملات کو بیان کیا ہے، اتنی اہمیت دلوں میں ہے نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نماز میں بڑے پکے، ماشاءاللہ، داڑھی بھی اور سارا حساب کتاب ایک دم فٹ فاٹ، لیکن کاروباری معاملات میں 2 نمبر ہے، جھوٹ بولتا ہے. معاملات میں یہ بھی داخل ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دینا. دیکھو کیسی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ؟ ایک تو اس وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے، جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی ٹیکنیکل غلطیوں کی وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دیندار. چند سال پہلے ناگن پہ ایک واقعہ ہوا تھا. ایک شخص نے کہیں بائک چھیننے کی کوشش کی، ناکام ہوا، ڈاکو تھا، بھاگ گیا. دوسرا بے گناہ شخص جو ہے نا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. یعنی وہ چونکہ مکس ہو گیا نا ڈاکو، اور لوگ سمجھے یہ ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا. تو جب ایک آدمی کو غلط فہمی ہوئی نا، اس نے ڈاکو پہ تھپڑ مارا، تو دوسرا اب تحقیق نہیں کر رہا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غلط فہمی کس سے ہوئی؟ ایک سے. اب ساری قوم اس بے گناہ پہ چڑھ گئی. وہ چیخ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی، لیکن اب کراؤڈ میں کوئی کسی کی سن نہیں رہا. وہ مار دیا اس کو، جان سے ہی مار دیا. تو یہ کیا جذباتی پن ہے بھائی؟ تحقیق تو کرو کہ کون ہے. کوئی بھی کسی کو تھپڑ، اتنا آسان ہو گیا ہے نا. آپ کی کسی سے دشمنی ہے، آپ بڑے روڈ پہ کہہ رہو کہ یہ میرا موبائل چھین رہا تھا، اور اس کا موبائل لے کے چھیننے کی کوشش کرو کہ میرا موبائل لوگ جمع ہو جائیں گے، مار دیں گے اس کو. تو یہ حالات ہیں. تو یہ تو جذباتی پن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تحقیق، فحش الزامات لگانے ہو کسی کے اوپر، یوٹیوب پہ ڈال دو فلاں ایسا ہے، چوری بنا دو، کسی کو چور بنا کے پیش کر دو. تو وہ چکر میں بہرحال کسی کو چور بولنا ہو چور بول دو، کسی کو زانی بولنا ہو زانی بول دو، کسی کو بولو میں نے اس کی جیب میں شراب کی بوتلیں دیکھی تھی وہ بول دو، پوسٹ بنا کے چلا دو. کسی کو بول دو کہ یہ چرسی ہے، میں نے اس کو
پیتے ہوئے دیکھا ہے. ہر چیز ہماری مارکیٹ ماشاءاللہ ایسی ہے پاکستان کی, ہر چیز مارکیٹ میں بکے گی. سچ بڑی مشکل سے بکتا ہے, سمجھ رہے ہو, سچ بیچنے کی میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کی. اور آپ دیکھ لو نا, میرے بیانات ہوتے ہیں نا علمی, ان پہ شارٹ کلپ پہ ویورز دیکھو, اور ایک بیان کے دوران کہیں درمیان میں کوئی چٹکلا آ گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی جو ینگ جنریشن کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی, تو چینل والے نے اس پہ چٹپٹا سا کلپ بنا دیا, اور وہ کلپ ایسا بنا دیا اور لیبل ایسا لگا دیا کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا لگا دیا تو نے. سب سے زیادہ ویور کس کے ہوتے ہیں؟ دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا. اچھا نیچے گالیاں بھی ہوتی ہیں, مفتی صاحب یہ کیا ہے, یہ کیا لگایا ہے, سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں, میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی. جذباتیت, جو دماغوں میں شدت پسندی ہے, یہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ, اس کی ایسی کی تیسی. یہ تو گستاخ رسول ہے, یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے, یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے, یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے. وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے بول رہا ہوں بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ہوا ہی ہے. تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں, تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا, فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ, وہ بھی گستاخ, فلانا بھی گستاخ. تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں.